السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أي باب يا شباب؟ کہاں سے ہیں آج؟ تحریم الظلم ہے. طيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين واجعلنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. باب ہے تحریم الظلم، ظلم کی حرمت کے بارے میں اور مظلوموں کے مدد کرتے ہوئے ان کے مظالم ان کے تک پہنچا دینے کا، ان کے حقوق ان تک پہنچانے کا حکم. ظلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر بھی حرام کیا. اس سے زیادہ عادل ہستی کوئی نہیں، اور بندوں کے درمیان میں بھی اللہ نے ظلم کو حرام قرار دی. اور یہ ظلم کے بے شمار اقسام ہیں. ان ظالموں کے بارے میں قرآن کریم نے یوں فرمایا: وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ. کوئی ان کے لیے ہمدرد قیامت کے دن نہیں ہوں گے. اللہ ارحم الراحمین ہیں، لیکن ظالموں کے لیے اللہ رب العالمین بھی ان بطش ربک لشدید. اگر ظالموں کو مظلوموں کو برابر رحم کیا جائے تو پھر انصاف تو نہیں ہوگا نا. رب نے ظالموں کے لیے بڑے وعید سنا دیا. وما للظالمین من نصیر. سورہ حج کے آیت نمبر 71 کے اندر فرمایا ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع شیء فی غیر محلہ. کوئی چیز جو جس جگہ پہ رکھنا چاہیے وہاں نہیں رکھیں، کسی اور جگہ پہ رکھیں. حقدار کو حق نہ دیں اور ناحق لوگوں تک کسی اور کا حق دے دیں. سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. عبادت کے حقدار صرف اللہ ہے. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی کریں تو یہ عظیم ظلم ہے. ان کبائر گناہوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ والسحر وقتل النفس الحدیث. کہ شرک سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. بندے رب کی بندگی کے بجائے غیر اللہ کی بندگی کریں اور بندوں کو قتل کریں، جادوگری کریں، کسی پر تہمت، کسی کا مال غصب کریں، قسم اٹھا کر لوگوں کے مال غصب کریں. اور ان ظالموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جانور جو سینگ والے ہیں انہوں نے جو دنیا میں مارے ہیں ان کو اٹھایا جائے گا، بغیر سینگ والے جانور سے بدلہ دلوا کے ختم کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باب میں فرمایا کہ من المفلس، تم میں سب سے مفلس مسکین ترین آدمی کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ مفلس ہم میں سے تو وہ ہے من لا دینار لہ ولا درہم لہ، جس کے پاس دینار درہم نہ ہو وہ مفلس ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت میں مفلس وہ نہیں جو دینار و درہم نہیں، بلکہ مفلس وہ آدمی ہے من یأتی یوم القیامت بصیام و صلاۃ و زکوٰۃ، اس کے بڑے فرض نفلی نمازیں ہوں گے، روزے ہوں گے، صدقات خیرات ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے مظالم ہوں گے، اس کے مظالم ہوں گے. قد اکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، اس نے فلان کا خون کیا، فلان کا مال کھا لیا اور فلان کو تہمت لگا دیا. وہ سارے مظالم اس کے نیکیوں میں سے لے لے کے دے دیا جائے گا. جب نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی گناہ اس ظالم کے سر تھوپ دیا جائے گا اور اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا گا. والعیاذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے، اللہ بچائے. یہ ظلم اور ظلمت، ظالموں کے لیے ظلمت ہے قیامت کے دن. الظلم ظلمات یوم القیامہ، جیسے اس حدیث مبارک میں فرمایا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو. نبی کی ذمہ داری ہے جو بھی سنگین گناہ ہے اس سے ڈرایا جائے، منع کیا جائے. پیچھے آپ نے حدیث سماعت کی ہے جس چیز سے منع کرو تم نے کلی طور پر اس سے اجتناب کرنا ہے. اب ظلم کسی صورت میں جائز نہیں. اتقوا الظلم، ظلم سے بچو. فإن الظلم، بے شک ظلم زیادتی، ظلمات اندھیرے ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت والے دن. ظالموں کے لیے قیامت کے دن جہنم کے اندھیرے ہوں گے. واتقوا الشح، بخیلی سے اجتناب کرو، بچو. بخیل مت بنو، جو سخی کا ضد ہے، فیاضی کا ضد ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی عطا کرنے والا کوئی ہستی ہی نہیں، اور یہ صفت اللہ کو پسند ہے. انفاق، عفو درگزری اور لوگوں پر انفاق خرچ کرنا. واتقوا الشح، اس کا مقابلہ کیا ہے؟ بخیلی. بخیلی سے بچو. یہ بخیلی خطرناک بیماری ہے، دل کی بیماری ہے. یہ دل کی بیماری ہے. اس کے دل میں ہوس، لالچ اور بخل جو ہیں رس بس جائیں تو سنگین جرائم سرزد ہو جانے لگتی ہیں. فإن الشح، بے شک بخیلی کی وجہ سے اہلک من کان قبلکم، اہلک ہلاک کیا، من کان قبلکم، جو تم سے پہلے قومیں گزری ہیں. کیسے ہلاک ہو گئے؟ حملہم علی ان سفکوا دماءہم، مال کی ہوس، لالچ نے انہیں لوگوں کے خون بہانے پر مجبور کر دیا. حملہم، انہیں برانگیختہ کیا، اس کام پر ان کو اٹھایا. علی ان سفکوا دماءہم، انہوں نے اپنے انسانوں کے خون بہائے. واستحلوا، اور انہوں نے حلال کیا محارمہم، حرام چیزیں. جسے اللہ نے حرام قرار دیا اس کو انہوں نے اپنے لیے حلال کی. یہ وہ بری صفت ہے جس کی وجہ سے قوموں کے اندر بدامنی، ظلم زیادتی، ناانصافی، لڑائی جھگڑے، فساد برپا ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے لیے عظیم بشارت فرما رہے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے لن یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ ما لم یصب دما حراما. آدمی جب تک کسی کا خون نہیں بہاتا
کسی پر ظلم نہیں کرتا تو سمجھ لو دین میں بڑی وسعت اور سہولت میں وہ ہوں گے. جو ہی وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پر تو پھر اس کا انجام خطرناک ہے. جیسے قرآن میں بھی فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، باقی گناہ میں ویسے معاف کر دوں گا. کتنا کریم ہے. یہ بڑے گناہ جہاں تک حقوق اللہ ہے، نماز ہیں، روزے ہیں، رہ گئے یا چھوڑ گئے، ان کے لیے کفارہ ممکن ہے، یعنی توبہ استغفار. لیکن ظلم جو بندوں پر کی جاتی ہیں اس کے لیے اللہ نے دنیا میں سزا رکھا ہے. جان کا بدلہ جان، مال کے بدلے میں ہاتھ کو کاٹ لینا، یہ ظلم ہے. کسی کا مال غصب کر لیا، تہمت لگا دے، کوڑے لگا دیا، یہی دنیا میں سزا رکھا. شراب پی لیا، نشے میں مست ہو گئے، اور یہ ام الخبائث ہیں. اور نشے میں آنے کے بعد ساری گناہیں سرزد، ظلم زیادتی اس سے سرزد ہو سکتی ہیں. اس کے پر کوڑے مقرر کیے. بدکاری ہے، کسی اور کے خاندان میں نسل کو جا کے خراب کر دیتا ہے، اس کے لیے کوڑے ہیں. اگر غیر شادی شدہ ہے، اگر شادی شدہ ہے اب وہ دنیا میں رکھنے کے قابل نہیں، اس کو سنسار کرو، ختم کرو، تاکہ لوگوں پر زیادتی نہ ہو. مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، اور حسب و نسب کی حفاظت، دل و دماغ کی حفاظت، معاشرے کی حفاظت کے لیے اللہ نے سزائیں حدود اللہ کی صورت میں مقرر کر دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں کہ الظلم ظلمات، ظلم اندھیرا ہے، ظلم اندھیرا ہے. اور سب سے بڑا ظلم شرک کے بعد خون ہے. سب سے پہلے جو حساب لی جائے گی نماز کی حقوق اللہ میں، لیکن حقوق العباد میں سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا خون کا ہوگا. اسی لیے قرآن نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا. ایک آدمی کا خون کریں سمجھ لو گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے تباہ کر لی. ومن احیاها، ایک جان کو بچا لیا، فکأنما احیا الناس جميعا، وہ ایک پوری انسانیت کو تم نے بچا لیا. ایک معاشرے میں، ایک علاقے میں ایک خون ہو جائے، اس خون کرنے کی وجہ سے پورا علاقہ متاثر. ہم نے آپ نے گزشتہ سالوں میں زیادہ، اس سال بھی منظر یہ دیکھے ہیں. قتل، غارت گیری کتنی خطرناک چیزیں معاشرہ کی امن آشتی بری طرح تباہ کر دیتا ہے. ایک ڈاکٹر ہیں، انسان کے جان کو بچاتا ہے، یا خون دینے کی ضرورت پڑتا ہے، یہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو یہ جان بچانے کے لیے تدبیریں کرتا ہے. سمجھ لو گویا کہ انسانیت کو اس نے بچایا ہے، پوری انسانیت کو بچایا ہے. امن قائم کرنے کے لیے ہر آدمی اپنے طور پر بھرپور کوشش کریں تاکہ معاشرے میں فساد نہ پھیل جائیں. تو اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ظلم حرام ہے اور اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. ظالموں کے لیے قیامت کے دن تاریکی ہوگی، اور ظلم کا جو مرکز ہے، محور ہے، وہ بخل ہے، بخیلی ہے، مال کی ہوس اور لالچ ہے، دنیا کی محبت ہے. اس نے سابقہ قوموں کو بھی تباہ کر لیا. مسلمانوں کہ تم مال کی ہوس میں مبتلا مت ہونا. یہ جتنے بھی لڑائی جھگڑے خاندانی، علاقائی، سیاسی، یہ سارے کے سارے اصل عنصر مال کی ہوس ہے، جو عدالتوں میں سارے جھگڑے پڑے ہوئے ہیں. جی
آپ کا یہ بات وجہ ہے کہ قبر والوں کے پاس جا کے قبر کے سامنے جھکنا، اس سے مانگنا کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے. اور اب تو الحمدللہ ہمارے حنفی بریلوی بعض علماء نے بڑے بڑے لیکچر نشر کی ہیں. یہ نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث نہ کسی فرقے میں جائز نہیں ہے قبر پہ جا کے سجدہ کریں، اس سے مانگیں. یہ تو کمزور عقیدے جاہلوں کا کام ہے اور اس کو سیاست بنایا ہے. بہرحال نام نہیں لینا چاہیے کسی بھی آدمی کا، پردہ ہی میں ہی رکھو، اچھا ہے، ٹھیک ہے. دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے. اس خاندان میں ابھی کچھ بہتری آئی ہے، ان کے بعض بچے پکے موحد ہیں، اور اسی جس کا آپ نام لے رہے ہیں اس کے پاس میرا ایک شاگرد جا کے کتاب التوحید مسجد نبوی میں، جب وہ کسی زمانے میں وہاں تھے، پیش کیا تو کہتا ہے اس مملکت کو جو فائدہ پہنچی ہے اس توحید کی وجہ سے پہنچی، دنیا جانتی ہے. اگر توحید مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کمزور نہیں بنا سکتی. ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ انہیں توفیق دے، ہدایت دے دیں. باقی خامی خرابی ہر ایک میں ہے، کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے. جی آپ کا یہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں بہت اہم سوال ہے کہ آیا صغیرہ گناہ صغیرہ سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر آدمی کرتے رہنا چاہیے یا یہ بھی بڑا کبیرہ گناہ تک پہنچتا؟ ہاں، صغیرہ گناہ کو صغیرہ سمجھ کر اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. وہ بعض اوقات ان الجبال من الحصى جیسے کہ کہنے والوں نے کہا نا، یہ پہاڑ ذرات کا نام ہے. ابھی آپ عرب الخالی میں جائیں جہاں قوم عاد بستی ہیں، ان کے منو تنو مٹی کے اندر، ریتوں کے اندر دفن ہے، ریتوں کے پہاڑ بنا ہوا وہاں، وہ ذرات ہی کا تو مجمع ہے. اس لیے کبیرہ گناہ کو صغیرہ سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر اس کے عادی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ایک چھوٹے گناہ کے عادی بڑے گناہ تک لے جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ چھوٹا گناہ بڑے گناہ کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. اب ان میں سے ایک ادنا سا ایک مثال ہے. الحمدللہ آپ کی اس مجلس میں تو مجھے اتنی زیادہ کمزوری نظر نہیں آ رہا ہے. روزانہ ایک بندہ شیپ کرتا ہے، داڑھی کو کاٹتا ہے، ایک ایک داڑھی جو ہے پتنی کتنے ہزاروں کروڑوں داڑیاں بن جائیں گے زندگی بھر جو وہ شیپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو صغیرہ سمجھ کر اس کے عادی ہو جائے اور یہ فسق فجور کے راستے کھلتے جاتے ہیں. اس لیے کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، لیکن یہ ہے جب دل کی گہرائیوں سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ آ کے، تو یہ بعض گناہ ایسے ہیں جو اللہ جو ہے نماز اس کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے، عمرہ کفارہ بنا دیتا ہے، بڑے بڑے بعض گناہوں کے لیے حج کفارہ بنا دیتا ہے. تو کفارے کے راستے ہیں الحمدللہ. جی مستحق. یوں تو مانگنے والوں کی جو کیفیت ہے نا پہچانا جاتا ہے. ایک اس کو حرفت یا سمجھ لو پیشہ بنا کے لوگ کرتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں یہ روزانہ یہی اسی جگہ پر ہوتے ہیں. تو اگر وہ اللہ کے نام پر مانگتا ہے تو خالی ہاتھ ان کا بھی نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی کے پاس کسی نے کوئی چیز مانگا تو ایک کھجور بھی دیا ہم نے. ٹھیک ہے، ایک خاتون نے مانگی تو ایک کھجور دی، اس کھجور کو بھی اس خاتون نے کاٹ کے 2 حصہ کر کے دونوں بچوں کو کھلائی، خود نے نہیں کھائی.
تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کے کراچی میں الحمدللہ اب تو بڑے بڑے دسترخوان بھی بچ جاتے ہیں، اور اس میں کچھ خوبیاں بھی ہیں، اس کے پس پردہ خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں، اللہ بہتری لانے کی توفیق دیں۔ تو ہر مانگنے والے کو خطیر پیسہ نہیں دیں، اس کی ضرورت کا خیال رکھ کر دے دیں، اور اصل جو مسکین ہوتے ہیں نا ان کے چہروں سے پہچان آ جاتے ہیں، اوپر سے سفید ہیں اندر سے بیچارے، ان کی لباس سے، بعض ان کی بھوک افلاس کی وجہ سے ان کے جسم کمزور پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور غمگین چہرے پر سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، تو ان سے پوچھا جائے بھائی تم کو کیا پریشانی ہے، اس طرح دے دیں۔ اگر لا قدر اللہ آپ نے جو مال خرچ کیا اور اللہ سے رضا کے خاطر کوئی پریشانی آئی ہو، فوراً آپ نے صدقہ کر لی، وہ صدقہ اگر نہ اہل آدمی کو بھی پہنچتا ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا ایک واقعہ ہے، کسی زانی پر خرچہ کیا، قاتل چور پر خرچہ کیا، اور لوگوں میں مشہور ہوا صبح بنی اسرائیل کا واقعہ، یار اس کو اور کوئی بندہ نہیں ملا ایسے نہ اہل لوگوں کو، چور ڈاکوں کو کھلائے۔ بعد میں پتہ چلا اس کی حلال مال کھانے کے بعد چور نے چوری کرنا چھوڑ دیا، بدکار عورت نے بدکاری کرنا چھوڑ دی۔ تو اس لیے ہم اپنے نیت کے مطابق خرچ کریں جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ اگر وہ کبھی غلط جگہ پہ پڑ جاتا ہے نا اہل پر بھی، تب بھی اللہ نے آپ کے نیت کے مطابق اجر دینا ہے، لیکن کوشش کریں ایسے جگہ پہ پہنچیں جہاں سے ثواب زیادہ سے زیادہ ملے اور معاشرے کی جو خرابی دور ہو جائے۔ اگر آپ دیکھیں گے نگاہوں سے جائزہ لینا، جیسے ایک مثال دیتے ہیں لوگ کہ ہم تو جو ہے نا اٹھتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں یا کتابیں پڑھنے سے پہلے اس کا مضمون یاد لیتے ہیں، تو آج کل انسانوں کی ایسی حالت ہے وہ چہرے سے بہت اکثر نظر آتی ہے۔ یہ آپ کا بہت اچھا تجویز ہے کہ بیچارے لوگ جو نہتے ہیں ان پر خرچ کرنے کے لیے، میں نے دیکھا عرب کے بعض لوگ باقاعدہ دیہاتوں میں نکلتے ہیں، گاڑیوں میں گرم کپڑے لے کے جاتے ہیں، اور ان دیہاتوں میں جو بچے جن کے پاس لباس ہے نہیں ان کو پہنا کے آ جاتے ہیں۔ تو ہم جہاں کاروبار کے لیے دنیا کی اس کونے سے اس کونا جاتے ہیں، یہ دنیا کے کاروبار ہے، ہمیں ان فقیر علاقوں میں بھی جانا چاہیے، اور دور دراز یعنی قحط زدہ یا سخت سرد علاقوں میں برف باری ہے، ان میں بھی جا کے دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس کیا آیا لباس بھی ہے کہ نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے پاؤں پورے پھٹے ہوئے ہیں سردیوں سے، ہاتھ پھٹے ہوئے، لیکن پھر بھی وضو کر رہے ہیں، اور ان کو پہننے کے لیے جوراب نہیں ہے، جوراب نہیں۔ تو اگر ایسی جگہ دیکھیں اور وہ زیادہ حقدار ہے ثواب اور وہ دل سے دعائیں نکالیں گے، تو یہ اگر ٹائم آپ کے پاس ہوا یا کسی معتبر آدمی کو آپ مندوب بنا کے بھیجیں ان علاقوں میں، اس طرح خرچ کر تو زیادہ بہتر ہے۔ میرے خیال میں کافی ہیں، اور کوئی اہم سوال نہیں اس حدیث سے متعلق۔ آگے چلیں۔ باب تعظیم حرمات المسلمین، مسلمانوں کی عزت حرمت کی تعظیم، و بیان حقوقہم، اور مسلمانوں کے حق کا بیان، والشفقت علیہم، مسلمانوں پر شفقت ہمدردی، و رحمتہم، ان پر رحمت رحمدلی ہمدردی کرنے کا بیان۔ راوی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قبل النبی الحسن بن علی رضی اللہ عنہما وعنده الأقرأ بن حابس فقال الأقرأ إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ اصحاب الصفہ کے یہ ساتھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو بوسہ دیا۔ یہ بچہ جو نبی کا نواسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ گرتے اٹھتے چل رہے تھے حسن حسین، آپ نے ان کو بوسہ دیا
جب آپ بوسہ دے رہے تھے بچے کو، حسن رضی اللہ عنہ کو، اس کے پاس عندہ الاقرع، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اقرع بن حابس، ایک صحابی رسول ہے. فقال الاقرع، یہ اقرع کہنے لگے ان لی عشرتن، میرے ہیں 10 بچے، من الولد، 10 بچے ہیں میرے، لیکن ما قبلت منہم احدا، کسی ایک کو بھی کبھی بھی میں نے بوسہ نہیں دی. اقرع حیران ہو رہا ہے، یہ خاتم النبیین ہیں، آپ سید الاولین آخرین ہیں، بچے کو گود میں لے کے بوسہ دے رہے ہیں، اور جبکہ اقرع نے زندگی میں کبھی بھی کسی بچے کو بوسہ نہیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر نظر دوڑایا. فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، پھر فرمانے لگے من لا یرحم لا یرحم، سن لو، جو بندہ رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں ہوگا. بڑا وعید ہے، بڑا وعید ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوگا. یعنی بچوں کو بوسہ دینا یہ رحم دلی کی نشانی ہے، اور انتہائی نازک دل رکھنے والے یہ نومولود بچہ جس کو آپ بوسہ دینے سے وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور بوسے کی ایک تاثیر ہے جو بچے کے دل پر اثر کرتا ہے، اور بچے کو بوسہ دینے سے ہمارے دل میں خاص شفقت، ہمدردی پیدا ہوتی ہے. یہ بوسہ یہ ہمدردی شفقت والی ہے اور نبی کی سنت ہے، اس سے ہمارے دل نرم ہوں گے. کتنے نازک یہ گال ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے، اور اس نزاکت کی وجہ سے دلوں میں بھی نزاکت. یہ وہ بچہ ہے جس کو ماں دودھ پلاتی ہیں اور نہ معلوم کتنے بار بوسہ دیتی ہیں، تو اسی لیے ایسے بچوں پر سب سے زیادہ مشفق رحم دل خواتین ماں ہی ہوا کرتی ہیں. اولاد کے لیے سب سے زیادہ مشفق ہمدرد یہ خواتین ماں ہی ہوا کرتی ہیں. اللہ کے نبی نے یہ وعید سنا دیا، جو رحم نہیں کرتا وہ اس پر بھی رحم نہیں ہوگا. کیوں رحم نہیں کرتا بھائی؟ وہ آدمی مشفق مہربان نہیں ہوں گے جس کے دل سخت ہوں گے، سنگ دل. سنگ دل کتنے باپ ہیں، بچہ تڑپ رہا، دیکھا ہم نے، اللہ ان کی دلوں کو نرم کر دیں ہمارے ان باپوں کے. بچہ تڑپ رہا ہے اور انتظار میں ماں آ کے اٹھائے، خود نہیں اٹھاتا. پوچھا جائے کبھی تم نے بوسہ دیا، کہتا ہے نہیں کبھی بوسہ نہیں. آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں. اور یہ بچے کے تڑپنے پر ماں جو تڑپتی ہے نا، دل نرم ہونے کی نشانی ہے. اگر ماں کے دل میں بھی نرمی نہ آئے تو پھر سمجھ لینا یہ دل نہیں، یہ پتھر ہے. گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. یہ بنی اسرائیل ہیں، انہوں نے گناہوں پر گناہ کیے جس کی وجہ سے ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت. اس سنگ دلی کو ختم کرنے کا علاج ہے، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر روئے زمین پر وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، آپ سے بڑھ کر رؤوف رحیم نہیں ہے. آپ کی حالت یہ ہے، ابراہیم رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے، آپ کے صاحبزادے. آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور سیدنا سعد بن معاذ بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے، آپ بھی رو رہے ہیں. اس طرح کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ رحم دل بندوں پر رحم کرتا ہے، اور یہ آنسو کا بہنا یہ دل نرم ہونے کی نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل غمگین ہے
آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. وَإِنَّ لَفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا ابراہیم. ابراہیم تیرے فراق سے ہم انتہائی غمگین ہیں. تو دل پر جب مصیبت کے چوٹ پڑے تو آنسو بہنا، گناہ کے ضربات اس کو پہنچے توبہ کر کے آنسو بہنا، یہ اس بات کی نشانی ہے اس کے دل نرم ہے، وہ اللہ کی طرف راغب ہے. یہ آنسو نعمت ہے. اور اس سنگ دلی کو کیسے ختم کیا جائے؟ سنگ دلی کو کیسے ختم کیا جائے؟ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے ترجمے کی کلاس بھی شروع ہونے والی. علاج قسوۃ القلوب، سنگ دلی کا علاج کیا ہے؟ قرآن سمجھ کر تلاوت کریں. نماز ذکر اکبر ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور خاص کر نماز کو سمجھ کر پڑھیں. 2. تیسری بات، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں اور یتیم کو ساتھ بٹھا کے کھلائیں. مریض کی تیمار دھاری کریں. کبھی ہاسپٹلوں میں جا کے حالت دیکھیں، آپ شکر کرنے لگیں گے. اور جب مسلمان مر جائیں اس کے غسل دیں. یہ بہت اہم بات ہے. میت کو غسل دیں، آپ کے دل نرم پڑیں گے. پھر میت کے پیشانی پر بوسہ دیں جیسے کہ ابوبکر صدیق نے کیا. جیسے ہی انسان روح پرواز کرتا بے بس لاچار ہے، اب اس کے ساتھ جتنا آپ شفقت کریں گے تو آپ کو اس کے اثرات ملیں گے. یہ تجربہ کی بات ہے. آپ زندگی میں پہلی بار تو کسی میت کو بوسہ دے کے دیکھ لو، پھر آپ اس کو کندھا دے دو غسل دیتے وقت، پھر آپ غسل دے کے دیکھو، پھر آپ کے اندر کیسے نرمی آئے گی. ہم نے تو اس کو ہوا بنا دیا کہ جناب یہ تو کرائے کا بندہ ہی غسل دے گا. نہیں بھائی، یہ ہمارے بھائی ہے. المؤمن لا ينجس، یہ نجس نہیں ہوتے ہیں. یہ غسل ایک تعبدی ہے، اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے، اس لیے ہم صفائی کرتے ہیں. اور جنازے میں شرکت کریں. جہاں میت کو بوسہ دیا ابو بکر صدیق نے، آپ کی اسی حدیث میں بچوں کو بوسہ دیا کریں، چھوٹے بچوں کو بوسہ دیا کریں، دل نرم ہوں گے. صدقات کریں. پھر سب سے بڑی بات، کثرت سے اللہ سے مانگے. اللہم طہر قلوبی من النفاق، دل کی بیماریوں سے اللہ ہمیں پاک فرما دیں، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیں. تو اللہ ہی مقلب القلوب ہے، یہ علاج ہے دل کا. تو اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو پیار دیں. حتیٰ کہ سلف صالحین صحابہ کرام، 2 بیٹے ہوں تو ایک کو بوسہ دیا تو دوسرے کو بھی بوسہ دیتے تھے، ایک کو ایک ران پر رکھا تو دوسرے کو بھی رکھتے تھے، عدل انصاف کے ساتھ. تو یہ جو ہے دین کا حصہ ہے. بچوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دلوں کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ٹائم پورا ہو گیا میرے خیال میں، یا ہے ابھی باقی ٹائم ہو گیا نا؟